میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا نظر کرم۔ غم کے اندھیروں نے یوں گہرا ہوا ہے، آقا دشوار اب جینا میرا ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 21 جون کو صبح 8:50 پر سورج گرہن لگے گا، اور یہ دوپہر یعنی سپہر 2:20 پر اس کا اختتام ہوگا۔ تو یہ ایک بڑا دورانیہ ہے، اس میں آپ کسی بھی عمل کے باقاعدہ عامل بن سکتے ہیں اور پورا سال پھر آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور جو سورج گرہن کے اعمال ہوتے ہیں اس میں انتہائی زیادہ تاثیر ہوتی ہیں، تو آپ اس وقت کو مس نہ کریں، بلکہ اس میں آپ ضرور کوئی نہ کوئی عمل کریں جس سے آپ پھر پورا سال فائدہ اٹھا سکیں گے۔ جو ہمارا آج کا عمل ہے وہ حب کے حوالے سے ہے، محبوب کو یا کسی بھی فرد کو، بیوی کو یا پھر شوہر کو یا پھر کسی بھی فرد کو آپ فوراً حاضر کر سکتے ہیں۔ اسی دعا کا ایک عمل ہم نے چاند گرہن یا سورج گرہن کے حوالے سے بتایا ہے، جو پہلے ہم نے پوسٹ کی ہیں ان ویڈیو میں سے۔ تو وہاں پر دشمن کے لیے آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ یہاں پر جو ہیں آپ محبت کے لیے اگر اس کا عمل کریں گے تو آپ نے دعوے تو سنے ہوں گے کہ 24 گھنٹوں میں محبوب آپ کے قدموں میں، لیکن ان میں سچائی ہوتی ہے یا نہیں یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن اس عمل کو آپ جب کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آ جائے گا۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ 24 گھنٹے تو دور، اگر محبوب یعنی وہ محبوب نہیں جس کو آپ زنا کے لیے یا پھر بد اخلاقی کے لیے حاضر کرنا چاہتے ہیں، ان افراد کو جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اور شادی کے لیے مختلف افراد ناراض ہیں، اس کو آپ راضی کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ آپ کے والدین ہو یا جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اس کے والدین ہو۔ ایک نمبر 2، آپ کی بیوی ہیں، میکے بیٹی ہیں اور آپ سے مختلف طرح کی فرمائش کر رہی ہیں، آنا نہیں چاہتی، اور آپ چاہتے ہیں کہ میرے چھوٹے بچے ہیں، میرا گھر بس جائے، میری بیوی یہ سارا معاملہ چھوڑ دے، یا پھر اگر اس کے کسی اور کے ساتھ غیر اخلاقی تعلق ہیں، آپ وہ توڑنا چاہتے ہیں کہ میری بیوی مجھ سے محبت کرے، میرا گھر آباد رہے۔ اسی طرح ان بہنوں کے لیے جن کے ہسبینڈ دوسری جگہ پہ اپنی جو ہے نا خواہشات پوری کرتے ہیں، اپنے گھر میں نہ خرچہ دیتے ہیں، نہ اپنی بیوی کے ساتھ خواہشات پورا کرتے ہیں، تو ایسی بہنوں کے لیے جن کو اپنے ہسبینڈ نے میکے میں جا کے بٹا دیا ہے، واپس لا کے نہیں آتا اور مختلف طرح کے جو ہے نا ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو ان کے لیے ایک خصوصی تحفہ، ٹھیک ہے، خصوصی تحفہ ہیں۔ آپ اس عمل کو سورج گرہن میں ضرور کیجئے گا، اور انشاءاللہ اس کا جو رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا وہ انشاءاللہ پھر آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ دوستو، اس کو سورج گرہن میں چونکہ 8:50 پر سورج گرہن لگے گا، تو آپ نے خاص اس وقت بیٹھ کے پہلے اپنا حصار کرنا ہے۔ حصار کس طریقے سے کرنا ہے؟ آپ نے پہلے سورہ فاتحہ 1 بار، آیت الکرسی 3 بار اور چاروں کل ایک بار پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرنا ہے۔ اب دونوں ہاتھ اپنے سر پہ رکھ کے اور نیچے کی طرف پاؤں کی طرف لے کے آئیں اور یہ کہیں کہ اللہ، اس کلام پاک کی برکت سے جو میں نے پڑھا میں اپنا حصار کرتا ہوں، اب ہر طرح کے شرور سے، ہر طرح کی جنات سے اور ہر طرح کی مخلوق سے پاؤں تک ہاتھ لے کے آئیں، بس آپ کا حصار ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے اس دعا کو 3832 بار سورج گرہن میں پڑھنا ہے۔
اب کچھ دوست کہیں گے کہ اگر ہم بیٹھ گئے اور ہم نے یہ شروع کیا، اب بھی 3832 مرتبہ ہم نہیں پڑھ سکے کہ سورج گرہن کا جو وقت ہے وہ گرہن کا وقت وہ گزر گیا، تو بے شک آپ نے گرہن کا وقت نہیں دیکھنا، بس آپ نے پڑھائی بیٹھنا، آپ نے گرہن میں ہے، باقی آپ نے پڑھائی مکمل کرنی ہے۔ گرہن آپ گزر بھی جائے، اس کا ٹائم ختم بھی ہو جائے، تو آپ نے ہر حال میں پڑھائی پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جیسی آپ کی پڑھائی مکمل ہو جائے گی، بس یہ آپ کا جو عمل ہے نا وہ مکمل ہو گیا۔ اب روزانہ کا جو معمول ہے وہ آپ نے 313 بار پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے نا، کسی بھی وقت آپ نے روزانہ 313 بار پڑھنا ہوگا۔ اب اگر آپ کسی کو حاضر کرنا چاہتے ہیں تو یا تو اگر آپ کا تصور پختہ ہے، اس کی جو ہے نا آپ کا آنکھیں بند کر کے اس کا تصور قائم رکھ سکتے ہیں، تو اس کا تصور قائم رکھ کے یہی دعا اللہم انا نجلک فی نحورہم 501 بار پڑھ کر اس پر دم کر دے اور یہ کہہ دے کہ آپ فوراً حاضر ہو جاؤ۔ یا اگر کسی کے والدین راضی نہیں ہوتے تو آپ یہ کہیں کہ فلاں رشتے کے لیے آپ سارے فوراً حاضر ہو جائیں یا پھر مسخر ہو جائیں، تو انشاءاللہ وہ جو آپ کا مدعا ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پوری فرما دے گا۔ دوستو یہ دعا چونکہ احادیث میں بھی آئی ہیں اور اس میں اللہ نے جو تاثیر رکھی ہیں وہ صرف اور صرف جائز کے لیے ہیں، اس کو اگر آپ ناجائز کے لیے کریں گے تو آپ کے تعلق انشاءاللہ ایسے خراب ہوں گے کہ دوبارہ آپ کوئی بھی عمل کر لیں آپ کا تعلق نہیں بن پائے گا۔ اور یہ میں اس لیے نہیں کہ آپ ڈر کے مارے پھر ناجائز کے لیے نہ کر سکیں، بلکہ میں تو دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں آپ دل کھول کے آزمائیں، جائز کے لیے وہ انشاءاللہ ایسے اثر کریں گے جادو سے بھی تیز، ناجائز کے لیے کریں گے تو ایسے اثر کریں گے کہ آپ مدت تو یاد رکھیں گے کہ میں نے کسی چینل پہ وظیفہ دے کے پڑھا تھا، اس کا عجیب طرح کی تاثیر ہوگی۔ جس کے لیے بھی آپ پڑھیں گے ناجائز کے لیے وہ آپ سے ایسے دور ہو جائے گا تا قیامت آپ اس کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ باقاعدہ میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، آپ کر لیں۔ یہ سارے اعمال جتنے میں نے دیے ہیں صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے دیے ہیں، لہٰذا آپ اس سے جائز مقصد ہی حاصل کریں۔ امید ہے آج کا عمل آپ کو پسند آیا ہوگا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔